الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا داتا دستگیر حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہمارا کچھ جمعوں سے مضمون چل رہا ہے قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کا طرز عمل، کہ صحابہ اکرام قرآن سنتے حدیث سنتے اور اسی طرح اس پر عمل کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی حدیث پہنچے، کوئی قرآن کی آیت سنائی جائے تو اس پر اسی وقت عمل کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والرسول۔ جب بھی کسی بات پر جھگڑا ہو جائے یا اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹایا جائے، اس سے رہنمائی لی جائے۔ ان صبرۃ الجہنی رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم فقد حرمت الى یوم القیامۃ فمن کان عنده منہن شیء فلیخل سبیلہا۔ حضرت صبرہ جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، اور میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول حکم دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا ہے، لہذا جس نے متع کیا ہو وہ فوراً اس کو چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے شروع میں نا متع جو تھا وہ جائز تھا۔ متع کیا ہے یہ سمجھ لیں کہ کچھ دنوں کے لیے، 3-4 دنوں کے لیے، یعنی جب صحابہ کرام جنگ پہ جاتے یا کسی کام کے لیے جاتے تو 2-3-4 دن کے لیے وہ نکاح کر لیتے، اس کو متع کہتے ہیں۔ جب وہ علیحدہ ہوتے تو وہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بات کہی ہے کہ متع جو ہے پہلے حلال تھا، اب اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال نستمتع علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترکناہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متع کرنے سے منع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو فوراً چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے متع کو چھوڑ دیا۔ اگلی روایت اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر ان متعۃ النساء۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن، غزوہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کرنے سے منع کر دیا کہ متع حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہاں پر ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب ہوا تب بھی، اور اس کے بعد تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر اس کے آس پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم متعۃ النساء الی یوم القیامہ۔ مسلم دی روایت ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک واسطے متع نو حرام قرار دے دیتا ہے کہ متع ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ نے اس سے ویلے جدو سنیا تے ادھے تے عمل کیتا ہے۔ سانوں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سنایا جائے، جڑا قرآن مجید اللہ دے نبی تے نازل ہویا ہے وہ سنایا جائے، سنیا جائے، سنایا جائے تے اودے تے عمل کرنا چاہیے۔ حدیث بھی سنی جائے، سنائی جائے، اودے تے عمل کرنا چاہیے۔ اس ویلے ڈٹنا نہیں چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیا میں غلط تے نہیں؟ کیا میں انی زندگی گزار لئی ہے، میں کتے بھلیکھے وچ تے نہیں؟ اسی طرح ہی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ورسولہ ینحیانکم عن لحوم الحمر اہلیت وانہا رجس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا
کہ گھریلو گدے جڑے نے وہ حرام نے، گھریلو گدیاں دا گوشت جڑا وہ حرام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کروایا کہ او رجس نجس پلید ہے، یعنی گھریلو گدے جڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی، دا پتہ چلتا کہ پہلے حلال سی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، منادی کروائیے کہ اعلان کر دیو کہ گھریلو گدے جڑے نے وہ اج تو بعد حرام نے، انہوں کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ تے ان سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینادی ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ قال فاکفئت القدور بما فیہا۔ صحیح مسلم دی روایت حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں منادی کروائیے کہ گھریلو گدے جڑے نے وہ حرام نے، صحابہ کہندے نہیں اسی دیگاں رکھیاں سن، پتیلے رکھے سن، گوشت ابلدا پیا سی تے سارے نے اسی ویلے اونڈیل دیتا ہے، سٹ دیتا ہے انہوں۔ سانوں بھی چاہیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سنی جائے، سنائی جائے تے او دی تحقیق کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ تے اللہ دا قرآن کہندا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے نے جڑے اپنی نمازاں چ خشوع خضوع کردے نے۔ ساڈا موضوع جڑا او اتحیات تے پہنچیا سی، اتحیات تے نماز یعنی دوسری رکعت سی، ساڈی دوسری رکعت سی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑا جا پچھوں چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ایک رکعت مکمل کر لیندے، دو سجدے مکمل کر لیندے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت فرماندے، تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوندے دوسری رکعت واسطے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی ہاتھ کندھیاں تک چکدے تے نہ ہی کناں تک۔ اسی کیوں نہیں چکدے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت وچ نہیں چکے، پہلی رکعت وچ چکے نے تے تیسری رکعت وچ چکے نے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کھڑے ہوندے دوسری رکعت واسطے، کھبا ہاتھ تھلے تے سجا اتے علی صدری، سینے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بندے، سورت بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتحہ پڑھ دے۔ فاتحہ دی میں فضیلت دسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورت فاتحہ نہیں پڑھدا اودی نماز مکمل نہیں ہوندی، اودی رکعت ہی مکمل نہیں ہوندی۔ تے جدوں والا ضالین بندہ کہندا ہے تے فرشتیاں دی آمین دے نال بندیاں دی آمین تے فرشتیاں دی آمین جدوں مل جائے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے پچھلے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ یا کوئی صورت پڑھنی ہے۔ اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاندے اور رکوع جڑا نا او اطمینان دے نال کردے، جھکدے، یعنی اپنی کانڈ مبارک سیدھی کردے تے او دے وچ پڑھدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہندے، یا کندھیاں تک ہاتھ چکدے یا کناں دیاں لوواں تک ہاتھ چکدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ دے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک صحابی نے پچھوں اے دعا پڑھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کنے پڑھیے تے صحابی کہندا ہے اللہ دے رسول میں پڑھیے دعا، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 33 تو زیادہ فرشتے جڑے نے 33 تو زیادہ فرشتے اس عمل نو لکھن واسطے آئے سن۔ سانوں بھی چاہیے جدوں کھڑیا ہونا ہے تے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چ جاندے، سجدے چ جان لگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھ لاندے، پھر گھٹنے لاندے، پھر پیر تے لگے نے انہاں نوں سیدھیاں کر لیندے تے اپنی پیشانی لاندے، یعنی 7 ہڈیاں دے اوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر دے۔ پہلے جان لگیا یعنی دوویں ہاتھ رکھنے نے، پھر گھٹنے
تے پھر پیر اگے ہی نے تے انہوں سدھیاں کر لینا ہے تے پچھانی رکھنی ہے تے اتھے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تے پھر اٹھ کے نا بیٹھ جانا ہے۔ تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ جو نا کھل ڈول کے کرنا ہے، سجدہ انج گھٹ کے نہیں کرنا، پیٹ بھی نظر آنا چاہیے تے کچھاں دی سفیدی بھی نظر آندی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی، کھل کے سجدہ کرنا ہے، او جو دعا پڑھنی ہے تے پیر اپنے جڑے نا مروڑ کے ایسا کر کے قبلے رخ کر لینے انگلا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دی نماز تے مرد دی نماز ایک جیسی ہے۔ مرد دی نماز اور عورت دی نماز شروع تو لے کے اخیر تک ایک جیسی ہے۔ ہاں عورت جو نماز پڑھے گی اپنا آپ سارا ڈک کے پڑھے گی، تے مرد دا سطر جڑا نا اتھوں لے کے تے اتھوں تک سطر ہے اودا، باقی اگر نہ چیز ہوئے گی تو پڑھ سکتا نماز ہو، یعنی اتنا کپڑا ہی موجود ہے وہ کل ٹکن واسطے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو عورت واسطے ضروری ہے انہیں سارا کچھ اپنا ٹک کے نماز پڑھنا ہے۔ عورت نماز جدوں کرائے گی اگر جماعت کروانی ہے تو صف دے وچ کھڑی ہو کے جماعت کروائے گی، اے یعنی کہ یہ چیزاں حدیث ملدیاں نے، باقی نماز دے وچ کوئی فرق نہیں ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ دے ایک سجدہ کر کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افتراش فرمان دے۔ افتراش کنوں کیا جاندا ہے؟ دو ہاتھ گھٹنیاں دے اوتے رکھنے نے تے کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا ہے، سجا پیر اس طرح کھڑا رکھنا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ اپنا سیدھا رکھ دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ تے آپ میں دی فضیلت بھی بیان کی کیونکہ نویں نویں ساتھی نے پھر سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک صحابی ہے کہندا میرا حافظہ کمزور ہے، مینوں کوئی دسو میں آسان جہا وظیفہ کراں، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 5 چیزاں اللہ دے پیغمبر نے دسیاں، وہ انج کر کے ہاتھ تے گنی جاندا تے نال کہندا اللہ دے پیغمبر جی اے تے ساریاں صفاتاں میرے اللہ دیاں نے، میرے واسطے کی ہے؟ تے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے، اللہم اغفر لی واہدنی مینوں ہدایت دے، وعافنی مینوں عافیت دے، ورزقنی مینوں رزق دے۔ انہیں 5 چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دسیاں تے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہی لے جا تے ایہی دعا اللہ دے پاک پیغمبر دو سجدیاں دے وچکار پڑھ دینے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ ایک سجدہ کر لیا، دوسرا سجدہ کرن لگے ہیں، دوسرا سجدہ بھی 7 ہڈیاں دے سجدہ کرنا ہے، اسی طرح دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھ کے کھڑیا ہو جانا ہے۔ میں پچھلے جو میں دسیا سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 رکعتاں والی نماز ہے تے پھر وہ طریقہ کھبا پیر تھوڑا جا اگے کٹ کے سجی لت نو ایسا کر کے کھڑا یعنی کہ پیر کھڑا رکھنا تے سجی کھبی لت نو سجی لت تھلے ہوندی کٹ کے تے تھلے بیٹھنا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دی انگلی جیڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 دی گرا دیندے، 50 عربی دے وچ 5 اس طرح لکھیا جاندا ہے، 50 51 52 53 حدیث چاہندا ثلاثاً و خمسین 53 دی گرا دیندے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 دی گرا دے کے ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث چاہندا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دے تے ایک حدیث چاہندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا حرکت دیندے انو حرکت دیندے تے ناظر الیہا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نماز سجدے تو لے کے پیراں تک نظر رکھ دے تے جدوں تشہد چو بہندے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دیا جدوں اشارہ کر دے یا اشارہ کرنا ہے، اشارہ کس طرح کرنا ہے؟ شروع جدوں اتحیات شروع کرنی ہے تے انج انگل کھڑی کر لینی ہے، انگل کھڑی کر لینی ہے، اشارے دا مطلب ہے۔ دوسری روایت یحرکھا حرکت کر دے یعنی انہوں جدوں آپ صرف دعا کر دے تے ادو حرکت دیندے، جدوں دعا کر دے تے حرکت دیندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی روایت ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرح ٹھیک ہے، جس طرح کرنا شروع تو ہی یعنی کہ جو اتحیات بیٹھنا ہے تے حرکت دیو یا انگلی کھڑی رکھو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ
کولی عبادت نمازاں سب کچھ تیرے واسطے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سلامتی اور رحمتہ نازل ہون۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ساڈے تے بھی سلامتی ہوئے، ساڈے تو بھی سلامتی ہوئے تے جڑے نیک بندے نے انہاں تے بھی سلامتی ہو۔ نماز دے اندر بندہ دعا کردا ہے اتحیات تے بیٹھ کے تے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دینا کہ اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تے صحابہ نے پوچھا کہ ساتھی نے سوال کیتا سی کہ نظر جڑی ہے او کتھے رکھنی، یعنی کہ نماز دے وچ، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا شیطان او دی نماز نو چوری کردا ہے۔ نماز نو کون چوری کردا ہے؟ شیطان او دی نماز نو چوری کردا ہے جدوں بندہ ادھر ادھر دیکھدا ہے۔ ویکھنا کتھے ہے پھر؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يُرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ، صحیح بخاری دی روایت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگ نماز آسمان دی طرف دیکھن تو مر جان، نہیں تے اللہ رب العزت تہاڈیاں اکھاں نو اچک لین گے۔ یہ بندے نماز کھڑے ہوندے نے تے انج اتے نو ویکھدے نے یا ادھر نو ویکھدے، ادھر نو ویکھن گے تے نماز چوری کون کرے گا؟ شیطان چوری کرے گا۔ تے جے اگر اتے نو ویکھے گا تے کی ہوئے گا؟ اللہ رب العزت کہندے نے میں انہاں دی اکھاں ہی اچک لواں۔ تے پھر کتھے ویکھنا چاہیے؟ یعنی نہ اتے ویکھنا نہ سائڈاں تے ویکھنا، تے سجدے والی جگہ تے ویکھنا، سجدے تو لے کے پیراں تک، یعنی یہی چیز ہے۔ یعنی نماز نہ ادھر ادھر ویکھنا نہ ہی اتے بھی نہیں ویکھنا، تے سجدے تو لے کے پیراں تک جدوں حالت بدلتی رہندی ہے۔ جدوں رکوع جائے گا اپنے آپ نظر تھلے ہو جائے گی، اٹھے گا سجدے چلا جائے گی۔ تے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لا یجاوز بصرہ اشارتہ، یعنی جدوں نماز بیٹھنا تحیات تے اشارہ کرو تے پاویں کھڑی رکھو انگل، تے نظر کتھے رکھنی ہے؟ نظر جڑی ہے اس انگلی دے اوتے رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حرکت دیندا ہے، انگلی نو حرکت دیندا ہے، اے شیطان نو پتھر مارن دے منیندے، یعنی کہ اونوں کوئی چیز وجدی ہے شیطان دور نس جاندا ہے۔ حرکت بھی ٹھیک ہے اور کھڑی رکھنا بھی ٹھیک ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحیات تو بعد صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیغمبر سانو سلام کرنے دی جاچ آ گئی ہے کہ سلام کس طرح کرنا ہے؟ صحابہ نے پہلے سلام اللہ کہندے سن وچ السلام علیکہ، او دی جگہ سلام اللہ، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام اللہ نہیں کہنا، سلام اللہ تعالیٰ پہلے ہی سلام ہے، تو تسی السلام علیکہ ایھا النبی کہنا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا۔ تے صحابی کہندے نے اللہ دے پیغمبر سانو طریقہ آ گیا، ول آ گیا سلام کس طرح کرنی ہے تہاڈے تے سانو دسیا جائے اسی درود کس طرح پڑھنا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی قال کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک قال فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیصلی علی، جب تم میں سے تشہد پڑھے کوئی تو مجھ پر درود پڑھے، مجھ پر
درود پڑھے. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منہ شیء حتی تصلوا علی نبیکم. ترمذی دی روایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت راوی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا تے جے دعا کردا ہے، دعا جڑی آسمان تے زمین دے درمیان لٹکی رہندی ہے. کدوں لٹکی رہندی؟ جدوں بندہ درود نہیں پڑھدا. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو مسنون پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہاں میں درود پڑھ کے سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تشہد تو بعد ایہی درود ثابت ہے. اگر کوئی پڑھدا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے عمل نہیں کردا پیا، وہ اپنے کولوں پڑھدا پیا. نہ ہی نماز جنازہ وچ دوسرا درود ہے اور نہ ہی اس نماز دے وچ جڑی فرضی نماز ہے پاویں نفلی ہے پاویں فرضی ہے او دے وچ درود ابراہیمی پڑھے گا تے پھر او دی نماز قبول ہوئے گی. اتھوں آگے چلاں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. ہم پورا سال جو ہے نا وہ اعلان کرتے رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ جو بندہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرے گا اس کے لیے ہم جمعے والے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں گے انشاءاللہ. پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا تو ایک ساتھی اس نے الحمدللہ انویٹر لے کے دیا اور اس نے ادھر ہی وعدہ کیا اور مجھے کہا ہے کہ باہر آئیں اور میرے شو روم سے آ کر پیسے وصول کر لیں. میں نے پیسے لے کے ساتھ تک پہنچا دی، انشاءاللہ مل جائے گا 1-2 دن تک. اللہ رب العزت اس کے مال جان میں برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت اس کی بہتر بنا دے اور اللہ رب العزت اس کو ہدایت بھی دے. آگے جو انویٹر آ چکا تقریباً ہمیں اوپر لگانے کے لیے پلیٹیں 14 ہمارے پاس موجود ہیں. 2 پلیٹیں کم ہیں اور پلیٹیں جس کے اوپر جنگلے کے اوپر لگتی ہیں، جنگلہ چاہیے ہمیں. اور جنگلہ بعض ساتھی کی رائے تھی کہ وہ بنا بنترا مل جاتا ہے، وہ اس صورت میں ٹھیک رہتا جب دھوپ ایک جیسی پڑتی ہو چھت کے اوپر. جب پاس والی چھتیں اوپر ہوں تو پھر وہ نہیں چلتا. مضبوطی اسی میں ہے کہ وہ بنوایا جائے، کسی سے بنوایا جائے. وہ تقریباً میں نے اسٹیمیٹ لگوایا ہے، لکھا بھی ہوا میرے پاس
1,20,000 خرچہ اس کا، 1,20,000 اس کا خرچہ، اور 2 پلیٹیں بھی کم ہے۔ دعا کرے اگر کچھ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری حدیث سنتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ رہتی ہو، جس کو آپ بتائیں وہ اس کو یاد رکھنے والا ہو، یا وہ کسی کو کہے اور کام ہو جائے، آپ کا مفت میں کام بن جائے، آپ کا مفت میں کام بن جائے، کیونکہ آپ نے کسی کو دعوت دی، اس نے وہ کام کر دیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنے غیبی خزانے سے عطا فرما، غیبی خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ ہمیں کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ نہ اعلان کیا جائے، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ نے مال نشاور کیا، اسلام کی خاطر سب کچھ دیا، تو اس لیے میں نے اعلان کر دیا۔ جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور حصہ ڈالے گا۔ جس کو پتہ ہے کہ میں آج کچھ اللہ کی راہ میں دوں گا تو آگے کام آئے گا میرے، کیونکہ جب بندے کی موت آتی ہے تو وہ ایک آرزو کرے گا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ جو اپنے ہاتھوں سے کر کے جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔